انسان کو گناہ کے کاموں میں اور نافرمانی کے کاموں میں لگانے کے لیے شیطان وسوسہ، اس کے پاس ہتھیار کیا ہے؟ ایک ہتھیار۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک طاقت دی ہے، اور وہ طاقت کیا دی ہے؟ وسوسہ، وسوسے کی۔ اس کو کوئی ہتھیار نہیں دیا، اس کے ہاتھ میں کوئی ریوالور نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی خنجر نہیں ہے۔ آج تک کسی شراب پینے والے دنیا کے تمام شرابیوں سے مل کے ان کا انٹرویو لے لو، کوئی شیطان نظر آیا خنجر لے کر، ریوالور لے کر، جو یوں کہتا ہوگا شراب پی لے ورنہ ابھی گولی سے اڑا دوں گا؟ ایک انسان تو دوسرے انسان کو ہتھیار کی دھمکی دے کے کوئی کام کروا سکتا ہے، لیکن شیطان کبھی بھی کوئی ایسی دھمکی دے کے کام کروا سکتا، اس کو اللہ نے ایسی طاقت نہیں دی۔ ایک طاقت دی ہے، ایک، وہ کیا ہے؟ وسوسہ۔ وسوسہ کیا ہے؟ وسوسہ یہ ہے کہ وہ وسوسہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ وسوسہ کہتے ہیں کانا پھوسی کرنے کو، سرگوشی، چپکے سے کسی کے ساتھ کوئی بات کرنا۔ شیطان انسان کے دل کے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ ہم جب اندر جیسے کوئی کہہ رہا چلو چلو وہاں باہر جاؤ، آج فلم دیکھنے کے لیے جانا ہے، آج فلاں کام کرنے کے لیے، کوئی جیسے آ کے کہہ رہا ہے، یہ دراصل شیطان ہوتا ہے جو آدمی کے دل سے باتیں کرتا ہے۔ یہ جو دل سے باتیں کرتا ہے چپکے چپکے، یہی ہے وسوسہ، اور وہ مسلسل کرتا ہے، لگاتار، ایک مرتبہ نہیں، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، ایسا بار بار کرے گا کہ بار بار کرتے 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 پھر انسان کو اس کام کے لیے کیا کر دے گا؟ آمادہ کر دے گا۔ تو یہ خیالات جو ہے نا، ان کی دو قسمیں، ایک تو ایمانیہ صدقہ، ہمیں اللہ نے، شریعت نے حکم دیا ہے کہ ہم ایمان لائیں اللہ پر، رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، فرشتوں پر، قیامت کے دن پر، اور دوسرے جو غیب مغیبات ہیں، غیب کی چیزیں، ان پر۔ اب یہ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ان کے متعلق دلوں میں خیال ڈالتا ہے۔ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو بہت سی مرتبہ شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کسی کے دل میں، اللہ میاں، نعوذ باللہ، اللہ میاں ہیں بھی کہ نہیں ہے؟ اب وہ اس کے دل میں خیال آیا، وسوسہ آیا، وسوسہ ہے، وہ تو ایمان رکھتا ہے اللہ کے وجود پر، لیکن دل میں شیطان یہ خیال ڈالتا ہے کہ اللہ میاں موجود بھی ہے یا نہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان۔ تو اب وہ دل میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے بھی تھے، قرآن آپ پر نازل بھی ہوا، یا ایسے یہ سب باتیں کرتے ہیں لوگ۔ یہ سارے خیالات، یہ وسوسے شیطان دل میں ڈالتا ہے۔ تو اب حالانکہ اس نوجوان کا ایمان ہے اس پر، لیکن اس طرح کے خیالات جب آتے ہیں نا، تو ان خیالات کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور وہ بے چین ہو کر کے یوں سمجھتا ہے، نعوذ باللہ، ایسے خیالات اور وساوس کی وجہ سے میں ایمان سے نکل گیا، پریشان ہوتا ہے، روتا ہے۔ اب اس کی تسلی کی ضرورت ہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی اس کیفیت سے گزرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اس کا اظہار کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ان اشکالات کا جواب دیا، تسلی بخش جواب دیا۔ ایک موقع پر کچھ صحابہ نے آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، انا نجد فی انفسنا ما یتعاظم احدنا ان یتکلم به، ہم اپنے دلوں میں ایسے خیالات محسوس کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی آدمی ان باتوں کو زبان پر لانا بہت برا، بڑا خطرناک سمجھتا ہے۔ یہ پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اوقد وجدتموہ واقعتاً ایسی بات ہے، یعنی ایسے خیالات آتے ہیں، اور ان آنے والے خیالات کے متعلق تم یوں سمجھتے ہو کہ ان کو ہم زبان پر نہیں لا سکتے؟
قالوا نام، کہا جی ہاں، قال ذلك صریح الایمان، یہی تو کھلم کھلا ایمان ہے۔ کیا مطلب؟ میں ذرا وضاحت کرتا ہوں۔ دو مطلب اس کے ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ گویا شیطان کا تمہارے دلوں میں یہ ایمانیات سے متعلق، اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، نبیوں کے متعلق، قرآن کے متعلق اس طرح وسوسے ڈالنا، یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ تمہارے دل میں ایمان موجود ہے۔ حضرت ہمارے سلسلے کے جو سب سے بڑے سید الطائف حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے آ کر کے یہ فریاد کی، تو آپ نے جواب میں فرمایا دیکھو بھائی، چور اسی گھر میں جاتا ہے جہاں مال ہوتا ہے، جہاں مال نہیں وہاں چور جائے گا نہیں۔ شیطان کا تمہارے دل میں یہ وسوسے ڈالنا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تمہارے دل میں ایمان موجود ہے، کبھی تو وسوسے ڈال۔ ایمان نہیں ہوتا، ایسے کسی بھی کافر کو پوچھ لو، اس کے دل میں کوئی ایسا وسوسہ آتا نہیں۔ ارے وسوسہ کیا، وہ تو ان چیزوں کو اپنی زبان سے بولتا ہے، کرتا ہے، اور اس کو کبھی اس کی وجہ سے ناگواری بھی نہیں ہوتی۔ تو تمہارے شیطان کا تمہارے دل میں آ کر یہ وسوسے ڈالنا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تمہارے دل میں کیا ہے، ایمان موجود ہے۔ ان وسوسوں کی وجہ سے ایمان کے اوپر کوئی زد نہیں پڑی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایک تو مطلب اس کا یہ، دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ ان خیالات کے آنے کی وجہ سے، ان خیالات کے آنے کو آپ کیا سمجھ رہے ہو، برا سمجھ رہے ہو، آپ کو دقت ہو رہی ہے، آپ غمگین ہو رہے ہیں کہ یہ میرے دل میں ایسا خیال آیا کیوں۔ تو ان خیالات کے آنے کو برا سمجھنا، یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کے دل میں ایمان موجود ہے۔ اگر ایمان نہ ہوتا تو آپ اس کو برا کہے کو سمجھتے۔ یہ جن خیالات کی وجہ سے آپ بے چین ہو رہے ہیں، رو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، یہ خیال، اس سے بڑھ کر چیزیں ان کافروں وہ تو کرتے ہیں تو بھی ان کو کوئی ناگواری نہیں ہوتی، کوئی دکھ نہیں ہوتا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ خوش ہوتے ہیں۔ تو تمہارا ان خیالات کے آنے پر غمگین ہونا، یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ تمہارے دل میں کیا ہے، موجود ہے۔ ذالک صریح الایمان۔ اس لیے بھائی، ایمانیات سے متعلق ایسے خیالات آنے کی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنا کام اطمینان سے کرو، ان کی طرف دھیان نہ دو۔ دوسری قسم ان خیالات اور وساوس کی جس سے دیندار طبقہ گزرتا ہے، وہ ہے گناہ کے کاموں کے خیالات۔ کسی کے دل میں خیال آیا شراب پی لوں، کسی کے دل میں خیال آیا چوری کر لوں، عورتیں جا رہی ذرا اس کو ایک نگاہ دیکھ لوں، لذت اٹھا لوں۔ تو یہ گناہ کے کاموں کے خیالات، یہ ان کی وجہ سے بھی آدمی کیا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ یہ وساوس، یہ خیالات، تو اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ ان اللہ تجاوز عن امتی، کہ بھئی گناہ کے کام کا خیال آیا لیکن آپ نے اس پر عمل نہیں کیا، اس کی طرف دھیان نہیں دیا۔ آپ کا دل کہتا ہے فلانی عورت کے ساتھ زنا کرو، خیال آیا، لیکن آپ اپنے آپ کو اس سے، اپنے اس خیال کا، اپنے اس وسوسے کا آپ مقابلہ کرتے ہیں، اور مقابلہ کر کے اپنے آپ کو اس گناہ کے کام سے بچا رہے ہیں۔ تو گناہ تو نہیں بلکہ آپ الٹی آپ کو کیا ملے گی، نیکی ملے گی کہ آپ نے مجاہدہ کیا۔ ایک گناہ کی رغبت پیدا ہوئی تھی، اس کا مقابلہ کر کے آپ نے اپنے آپ کو بچایا۔ تو خالی آدمی جب تک کہ گناہ کا کام نہیں کرے، یا اگر وہ بولنے سے تعلق رکھے، آپ کے دل میں خیال آئے فلانے کی غیبت کرو، آپ کے دل میں خیال آئے فلانے پر تہمت لگاؤ، تو وہ ایسا ہے، خیال تو آیا لیکن آپ نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ تو جب آپ نے عمل نہیں کیا تو ان خیالات کے آنے کی وجہ سے آپ کے نامہ اعمال کے اندر کوئی گناہ لکھا نہیں جائے گا۔ ایک تیسری قسم ہے وسوسے کی جو گناہ کا تو نہیں ہے مگر نیکی کے کاموں کے دوران آتا ہے۔ نماز کے لیے نیت باندھی، پہنچ گئے دکان پر، پہنچ گئے
گاڑی لے کے پھیری پر، تو گاڑی لے کے پھیری پہ جانا گناہ کا کام نہیں ہے، لیکن یہ آیا خیال کب؟ نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کے لیے قرآن کھولا، پڑھنے کے لیے بیٹھے اور پہنچ گئے اپنی بیوی کے پاس بات چیت کرنے کے لیے، ذہن وہاں چلا گیا۔ تو جو خیال آیا ہے وہ گناہ کا نہیں ہے، لیکن آیا ہے بے موقع، کہاں؟ عبادت کے دوران، اس سے بھی آدمی کو کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے متعلق ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، اس کا اصل علاج تو یہ ہے کہ آپ جس عبادت کو ادا کر رہے ہیں اس عبادت کو پوری توجہ سے ادا کیجیے۔ کوئی بھی کام کرنے کے لیے آدمی کا ذہن اس کی طرف اپنی پوری یہ کرتا ہے۔ ایک آدمی کرکٹ کا شوقین پاگل ہے، کرکٹ کے اوپر ایک دم دھن ہے، اب اخبار کے اندر کرکٹ کی کسی میچ کی خبر اور جب پڑھے گا نا تو آپ بتائیے کہ اس خبر پڑھنے کے دوران کوئی دوسرا خیال اس کے دل میں آ سکتا ہے؟ ارے کوئی اس کو یوں ہلائے گا نا تو ابھی وہ دیکھے گا بھی، وہ یوں ہاتھ سے تو اس کو یوں کرے گا، لیکن اس کی نگاہ یہاں نہیں، لوگ پکڑ کے ہلا رہے ہیں لیکن وہ ادھر سے ہٹنے کا نام نہیں لیتا۔ اتنا دھیان ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ کسی چیز کو پڑھنے کے لیے دماغ کی جتنی طاقت لگانے کی 100% یہ لگا رہا ہے، دل اور دماغ کو ٹائم ہے اس کام میں، اس لیے اب اس کا دھیان دوسری کسی چیز کی طرف جاتا نہیں۔ اب ہم جب قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں نا تو قرآن پڑھنے کے لیے جتنا دھیان لگانا چاہیے 100% اندر لگاتے نہیں ہے، 50% لگایا، 20% لگایا، تو 50% جو لگایا تو وہ جو بچا کون سا 50 یا 20 لگایا تو 80% جو بچ گیا وہ تو اپنی جگہ تلاش کرے گا نا۔ پائپ میں سے پانی جا رہا ہے، اگر پائپ میں سوراخ ہوگا تو باہر نکلے گا، نہیں تو پورا کنل میں سے آئے گا۔ تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں نماز کے اندر اپنا دھیان لگا کر نماز پڑھنے کے لیے جو محنت کرنی تھی وہ محنت ہم نے کی نہیں، نماز کے ساتھ ابھی ہم نے اتنا تعلق پیدا نہیں کیا، نماز کے ساتھ ہمیں اتنی محبت ابھی ہوئی نہیں۔ ایک وہ نماز تھی جو آپ فضائل نماز میں سنتے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے اور ان کا ایک بچہ پاس میں تھا، سانپ گرا یا دیوار گری، ان کو پتا بھی نہیں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد کچھ شور سننا، ان کی بیوی نے کہا شور، بچے کی موت میں کوئی کمی نہیں رہے گی آپ کا، تو کیا اللہ کی بندی نماز میں تھا، نماز میں بھی اگر ادھر دھیان جاتا تو نماز کیا ہوئی؟ یہ تھی ان کی نماز۔ اور ایک ہماری نماز ہے کہ مکھی آ کے بیٹھتی ہے تو بھی جو ہے ہم کو چین آتا نہیں۔ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ محنتیں کرو، محنت کیے بغیر مفت میں کوئی چیز بھی دنیا میں ملتی، قرآن کی تلاوت کے لیے، اللہ کی جتنی بھی عبادت، تسبیح کے لیے، اس کے لیے ہمیں لگاتار، آج تک ہم نے کوئی محنت نہیں کی، زندگیاں گزر گئی، 50 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، 60 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، 70 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر کل کو قیامت میں اللہ تعالیٰ یہ سوال کر لے، ایک سجدہ ایسا پیش کرو جو پورے دل کی توجہ کے ساتھ تم نے کیا ہو، تو کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ایسا سجدہ پیش کریں؟